تو کیا ہم ہمیشہ ایسے تھے؟ کیا ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے 1000 شہر آباد کیے، جنہوں نے دنیا کے بہترین باغات اور لائبریریاں بنائیں؟ تو کیا وہ گنہگار تھے جنہوں نے دنیا کو یہ آرام و آسائش مہیا کیے، علوم کے یہ خزانے دیے؟ کیا وہ نیک مسلمان نہیں تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ پہ حکومت کی، ان کے خزانوں پہ حکومت کی، جن کے قبضے میں قیصر و کسریٰ تھے؟ کیا وہ نیک لوگ نہیں تھے؟ کیا تاج محل، قطب مینار، چار مینار، گول گنبد، نشاط و شالیمار بنانے والوں پر ہم شرمندہ ہیں؟ کیا ہم انہیں اپنے آباء و اجداد نہیں مانتے؟ یا ممکن ہے کہ اب ہم اس لائق نہیں رہے کہ انہیں اپنا آباء و اجداد انہیں اپنا مان سکیں؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تمہیں آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت وہ سیارہ۔ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کی شان ہے غریبی، مسلمان کی شان ہے مفلسی اور سفری، نہ سنیے آپ انہیں، نہ مانیے ان کی بات۔ ان میں سے کئی تو وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں، جن کی کیپیبلٹیز میں، جن کی صلاحیتوں میں یہ شامل ہی نہیں کہ وہ اس سے بہتر زندگی بتا سکیں۔ کھٹے انگور والا قصہ ہے یہ۔ ان میں سے بہترے ایسے ہیں جو آپ کو منع کرتے ہیں زندگی کی ان آرائشوں کو حاصل کرنے سے، لیکن خود چھوٹی چھوٹی آرائشوں پہ بک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صلے کے لیے وہ اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ نہ سنیے ان کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی شان ہے مفلسی، غریبی، مجبوری، ظلم سہنا، قتل ہونا، عزت کو برباد کرنا۔ نہ مانیے ان کی بات، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ مسلمان خواہش وہی رکھتا ہے جو عام انسان رکھتا ہے؟ مسلمان بھی خوش رہنا چاہتا ہے، عزت کی زندگی بتانا چاہتا ہے، تحفظ سے جینا چاہتا ہے، مسلمان ہنسنا چاہتا ہے، مسلمان کھیلنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے جا کے میلوں میں، مسلمانوں کے میلوں میں، عرسوں میں، قوالیوں میں، شادیوں میں، سنیما تھیٹروں میں کیوں جاتے ہیں مسلمان؟ کیوں مسلمان عرس میں جا کر کے شور مچاتے ہیں؟ کیونکہ خوشیاں انہیں بھی چاہیے، خوشیوں کے وہ بھی متلاشی ہیں، مگر کیسی؟ گلی کوچوں میں، چھوٹے سے تنگ میدانوں میں، گندگیوں کے بیچ۔ اگر خوشیاں ہمیں چاہیے تو پھر کیوں نہیں بناتے ہم عمدہ پارک؟ کیوں نہیں ہمارے نصیب میں انڈر سی ڈائیونگ، ونڈ سرفنگ، بنجی جمپنگ؟ کس نے منع کیا ہمیں؟ ہم ان چیزوں کو منع کرتے ہیں جنہیں ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حاصل اس لیے نہیں کر پاتے کہ حاصل کرنے کے لیے وہ محنت، وہ منصوبہ بندی نہیں کرتے جو ضروری ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی یہ حالت زار کا بیان آپ کو میری زبان سے گراں گزرا ہوگا، میری وقت آپ کو اس لیے چھوٹی لگی ہوگی۔ تو آئیے میں حوالہ دینے جا رہا ہوں اس مسلم شخصیت کا جس کی حیثیت آپ کے اور میرے دونوں کے نزدیک باوقار ہے، ڈاکٹر مہاتیر محمد، ملیشیا کے سابق وزیر اعظم اور مسلم عالم اسلام کے ایک بڑے جید اسکالر اور عالم رہنما۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے گراں بیان کو کچھ ہی دیر میں روکنے والا ہوں، لیکن خدا را یہ کلمات ڈاکٹر مہاتیر محمد کی سن لیجئے۔ ڈاکٹر محمد نے ہمیں بتایا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، تو مسلمان اس سے پوری طرح بے خبر رہے، وہ انہیں چھوڑ کے آگے بڑھ گیا، جو بڑی حد تک بڑی وجہ بنا ہماری پستحالی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض کم سمجھ رکھنے والے علماء، انہوں نے فتوے کو ایک ہتھیار بنا لیا ہمیں پیچھے رکھنے کا، اور اس کا غلط استعمال بعض وقت انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ترقی رک گئی، بلکہ مسلمان ترقی کے خلاف ہو گئے، تبدیلی کے خلاف ہو گئے۔ یہاں تک کہ فتویٰ دیا گیا معمولی باتوں کے خلاف، حتیٰ کہ بجلی تک کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا، اور بجلیوں کا مسجدوں میں استعمال ناجائز قرار دیا گیا تھا۔